اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. محترم المقام مومنین مومنات، القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں آج جو درس فقہ ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 9، درس فقہ نمبر 9۔ اس سے قبل ہم 8 دروس میں فقہ جعفریہ کے بارے میں، شریعت محمدیہ کے بارے میں، اجتہاد و تقلید کے بارے میں، احکام خمسہ کے بارے میں، کتب اربعہ کے بارے میں، قرآن و حدیث و اجماع محصل اور عقل کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ نص کا کیا معنی ہے، یہ بھی بتا چکے ہیں حجت کا کیا معنی ہے، آیت اللہ کا معنی بھی بتا چکے ہیں، نبی و امام کا معنی بھی بتا چکے ہیں، شریعت اور فقہ کا معنی بھی بتا چکے ہیں۔ یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ زمانہ غیبت میں اجتہاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور جب امام حاضر ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں سامنے، تو اجتہاد کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ آخری جو درس ہمارا ہوا تھا شعبان المعظم میں، وہ رسالت الحقوق کے بارے میں تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رسالت الحقوق ہے، جس میں آپ نے 50 حقوق بیان فرمائے ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، حاکم کے حقوق، رعیت کے حقوق، آنکھ کان کے حقوق، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پورے کے پورے بیان کیے۔ آج کا جو درس ہے، آج جس خاص ٹاپک کو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے ایک اصطلاح ہے رد مظالم۔ آج کا پورا درس اس پر ہوگا، رد مظالم۔ رد مظالم ایک صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اگرچہ سنت ہے، یعنی محمد و آل محمد پر تو یہ کبھی لازم نہیں ہوا، لاگو نہیں ہوا، کیونکہ مظالم کہتے ہیں آپریشن کو، انہوں نے تو ظاہر ہے کبھی آپریشن کیا نہیں، تو لہذا یہ سنت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی سنت ہے کہ سنت علماء ہے، کہ حضور کا ارشاد ہے کہ علماء کی روش پہ چلو، اس اعتبار سے یہ سنت ہے۔ بعض اوقات یہ رد مظالم کا صدقہ اخلاقی طور پہ واجب بھی ہو جاتا ہے، میں ابھی اس کی بات عرض کروں گا۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ رد مظالم کیا ہے۔ آپ کا جو تحفۃ العوام ہے، اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں چھوٹا سا تقریباً کوارٹر سطر لکھی ہوئی ہے رد مظالم، بس۔ حالانکہ یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ رد مظالم کیوں ضروری ہوتا ہے، کیوں اخلاقاً واجب ہوتا ہے، یا کیوں شرعاً ریکمینڈڈ ہے۔ اس کی پہلے بات سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ رد کہتے ہیں پش کرنا، مظالم کہتے ہیں ظلم۔ جو ظلم انسان سے زندگی میں کانشیسلی یا انکانشیسلی ہو گئے ہوں، شریعت نے ان کے رد کے لیے، پش کرنے کے لیے، کمپنسیشن کے لیے یہ ایک ہمارے پاس راستہ رکھا کہ آپ رد مظالم کر دیں
تو آپ کے وہ جو مظالم ہوئے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی کمپنسیشن ہو جائے گی. مثلا ایک مثال سمجھ لیجیے، یہ عموماً لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں. رد مظالم پہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں، یہ بندوں کے حق جو مار دیتا ہے اس کے لیے رد مظالم ہے، بندوں کا حق. اب میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں. پہلی مثال، کوئی صاحب آپ کے کلاس فیلو تھے کالج کے دور میں، انہوں نے آپ کو کچھ پیسے دیے، بعد میں ان کا اور آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا، وہ بندہ آپ کو ملا ہی نہیں، یہی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ آ گئے امریکہ میں، وہ چلا گیا گلف میں، ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے گھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی خبر نہیں، ہمیں یہاں تو ہے نہیں. اب وہ جو پیسے آپ نے لیے تھے 1000 روپیہ مثال کے طور پر، اب وہ دینے کے لیے کوئی بندہ ہے نہیں، وہ بندہ تو خود مل نہیں رہا. اب شریعت نے اس کے لیے دو راستے رکھے. ایک تو یہ رکھا ہے کہ سارا کا سارا پیسہ آپ بیت المال میں جمع کر دیں. دوسرا یہ رکھا ہے کہ اگر وہ بندہ مر گیا ہے مثال کے طور پر، پیسہ آپ کو دے گیا ہے، اب اس کے لیے آپ یوں کریں کہ اس 1000 روپے کی مجلس کرائیں، اس 1000 روپے کی یتیم پروری کر لیں، اس 1000 روپے میں کوئی کتاب چھپوا لیں، اس 1000 روپے کو ڈونیشن میں دے دیں، اس 1000 روپے کو امام بارگاہ میں دے دیں. اس کا جو ثواب ہوگا وہ اس کو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے کہے گا کہ تمہارے 1000 روپے کا جو شاہ صاحب نے دینا تھا، شاہ صاحب نے ایک کام کیا تھا، تمہیں آج ہم دے رہے ہیں 1 ارب روپیہ، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، 1 ارب کا ہم تمہیں دے رہے ہیں کمپنسیشن، یہ شاہ صاحب کی وجہ سے جو انہوں نے 1 ارب روپیہ تمہارے لیے بھیجا ہے، حالانکہ بھیجا 1000 ہے، وہاں بن جائے گا 1 ارب. اب تمہاری مرضی ہے 1 ارب کی کمپنسیشن لے لو یا ان سے ابھی ان کو پکڑ لو. ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں، 1000 روپیہ ان سے لیتے ہیں، کیوں نہیں دیا انہوں نے. اگر آپ 1000 روپے کی بات کرتے ہو تو ہم ان سے 1000 روپیہ تو لیں گے، یہ بھی بیچارے جا رہے ہیں اور جگہ پہ عذاب مشکل میں، اور تم بھی جا رہے ہو مشکل میں، کیونکہ تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے. اور اگر تم یہ 1000 کی بجائے ارب لے لو تو ہم تمہیں بھی معاف کر دیں گے، تمہارے دوست کو بھی معاف کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں رد مظالم. رد مظالم عباد. میرے خیال میں ہم میں سے کوئی دوست ایسا نہیں، کوئی بھائی، کوئی بہن ایسی نہیں، کوئی بیٹی ایسی نہیں، کوئی ماں ایسی نہیں کہ جس نے زندگی میں کسی نہ کسی کے حق میں کوئی نہ کوئی کوتاہی نہ کی ہو. ماں باپ سے اولاد کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اولاد سے ماں باپ کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بھائی سے بھائی کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بہن سے بہن کے حق میں تقصیر ہو جاتی ہے، دوست کے حق میں تقصیر کر بیٹھتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک مثال دی، اب ایک مثال اور دے دوں تاکہ اور ذرا وضاحت ہو جائے. آپ نے مثال کے طور پر نعوذ باللہ کسی کی غیبت کی، وہ بات ان کو پتہ چل گئی. اب اگر آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ملک صاحب، خان صاحب، میں نے تو آپ کی غیبت کی ہے، مرزا صاحب میں نے آپ کی شاہ صاحب غیبت کی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں تو وہ تو بالکل سر پھاڑنے پہ تیار ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ آپ اچھے میرے دوست ہیں، میں تو آپ کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں اور آپ یہ حرکتیں کرتے پھر رہے. اب ایک راستہ شریعت نے آپ کو دیا کہ آپ ان سے معافی مت مانگیے، ان کے حق میں کوئی فائدہ کر دیجئے. ان کے حق میں آپ زیارت پہ گئے ہوئے ہیں، آپ ان کی نیابت میں ایک زیارت پڑھ دیجئے. آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے ایک طواف کر دیجئے. آپ ان کے لیے ایک ختم قرآن کر دیجئے کہ ان کے مرحومین کو چلا جائے. یہ رد مظالم ہو گیا نان فائنانشل. جو پہلے تو وہ بات تھی صرف پیسے کی، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہو. آپ نے نعوذ باللہ خدا نہ کرے کسی کا دل دکھا دیا، اب وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے کچھ نیکیاں کر دیں. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان نیکیوں کے ڈھیر کو سامنے رکھ کے اس بندے سے کہے گا چاہو تو اس بندے کو سزا دلوا دو، دونوں جہنم میں چلے جاؤ، چاہو تو یہ نیکیاں لے لو جو اس بندے نے کی ہیں، دونوں جنت میں چلے جاؤ.
تو کون بیوقوف ہے کہ قیامت کے دن کہے گا ہم دونوں کو جہنم میں بھیج دو؟ اس کو رد مظالم عباد کہا جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو بیان کر دی تاکہ آپ حضرات کو خواتین کے لیے یہ ٹاپک بالکل واضح ہو جائے کہ رد مظالم کا ٹاپک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے عموماً۔ اچھا، اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ رد مظالم اگر آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ رد مظالم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ایک دو مثالیں سن لیجیے۔ ایک ہمارے مجتہد تھے نجف کے، وہ جب دنیا سے جانے لگے تو نجف اور قم کے لوگوں میں ایک رواج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آنے دیا گیا تو ہم آ کے خواب میں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے، جیسے علامہ ہلی نے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ میں بخشا گیا، آپ کے بھائی کی مجلس میں بتایا تھا کہ کیوں بخشے گئے، کہ دو چیزوں سے، دو چیزیں بخشوا گئی، کتاب الالفین اور زیارت الحسین، یہ دو چیزیں بخش۔ وہ جو 1000 دلیل امام علی کی امامت میں لکھی تھی، اس استاد ناسبی تکفیری متعصب کے جواب میں وہ کتاب بخشوا گئی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت بخشوا، ان دو چیزوں نے مجھے بخشوا دیا۔ تو یہ ربط رہتا ہے گویا۔ یہ مجتہد صاحب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آ کر بتاؤں گا کہ میرا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ آئے نہیں بیچارے، خواب میں نہیں آئے، بیٹا پریشان، کیا ہوا؟ 18 مہینے گزر گئے۔ 18 مہینے بہت مدت ہے۔ بیٹا بیچارہ وادی السلام میں جا رہا ہے، مقبروں میں جا رہا ہے، روضہ مولا علی پہ جا رہا ہے، خیر ہو کیا ہو گیا، کوفہ میں جا رہا ہے، ادھر مسلم نقیل کا واسطہ دے، کربلا میں جا کے واسطہ دے۔ بالآخر 18 مہینوں کے بعد بابا خواب میں ملے مجتہد صاحب، انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ حاجی نعلبند جو ایرانی صاحب تھے، جو یہاں پر حاجی علی نعلبند جو یہاں پر وہ دکا لگاتے تھے اور جوتیاں مرمت کرتے تھے، انہوں نے ایک روز میری جوتی مرمت کی تھی، تو میرے پاس پیسے تھے نہیں، میں نے کہا پیسے گھر سے لے کے آؤں گا، پیسے بھول گئے اور ہم مر گئے۔ اس وجہ سے ہم تو کھڑے ہیں، ہمیں تو آگے کوئی جانے نہیں دے رہا۔ اب بیٹے نے کہا کیا کروں بابا؟ تو کہا ان کا پیسہ دو۔ کتنے پیسے ہیں؟ 1 فلس ہے، جس کو آپ کہیں 1 ٹیڑی پیسہ، 1 ٹیڑی پیسہ عراق، 1 فلس ہے، جا کے دے دو۔ 1 فلس دو گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ ہم تو کھڑے ہیں یہاں مصیبت میں۔ حضرت مظالم ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ مجتہد سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ مجتہد جس نے ساری زندگی نیکی کی، اتنی سی کوتاہی ہو گئی، وہاں برزخ میں کھڑے ہو گئے، آگے جانے نہیں دے رہے۔ کیا کریں اب؟ آپ جا کے 1 فلس حاجی علی نعلبند کو دے دو۔ بیٹا بیچارہ ظاہر ہے کیا نیند آنی تھی، صبح اٹھا اور اٹھ کے اس نے جا کے 1 فلس کیا، اس نے تو پتہ نہیں کتنے درہم و دینار رکھ لیے کہ بھئی چلو میں کسی ذریعے راضی کرتا ہوں حاجی کو۔ یہ حاجی وہ تھا کہ جو ایک زمانے میں تہران کا پریزیڈنٹ تھا، جیسے آپ کی یہ فائنینشل اسٹریٹ ہے نا، وال اسٹریٹ جو ایران کی ہے، اس کا صدر تھا، اتنا بڑا۔ جب ریٹائر ہوا اس نے کہا کہ اب مولا علی کے سواروں کی جوتیاں جا کے چومے۔ وہ آ گیا یہاں پر اور اس نے دکان کھولی جوتیوں کی مرمت کی، اتنا بڑا آدمی، ہاں کھرب پتی۔ اس نے کہا کہ ایک بہانہ ہو کہ مولا علی کے سواروں کی جوتیوں کو ہاتھ لگ جائے، کہ اگر ہاتھ لگ جائیں گے مولا علی کے سواروں کی جوتیوں کو تو یہ ہاتھ جہنم میں چلیں گے۔ کسی منار و جنت کے ظاہروں کی جوتیوں کا لگ رہا ہے، عقیدت ہے، طریقہ ہے، خیر۔ تو حاجی علی نعلبند کے دکے میں جب پہنچا بیٹا آغا صاحب کا، تو آگے پتہ چلا کہ حاجی علی بھی مر گئے، وہ بیچارے بھی فوت ہو۔ اب اور مصیبت بن گئی۔ اب ان کے بیٹے کو کہیں ڈھونڈ کے اس کو پیسے دیے، اس نے 1 فلس لیا اور باپ خواب میں آئے کہ بہت شکریہ، ہماری جان چھوٹ گئی۔ تو 1 پیسے کے چکر میں بھی مجتہد کھڑا ہے برزخ میں، ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب اس وجہ سے آج کا ٹاپک رکھا گیا کہ رد مظالم
अनकॉन्शियसली भी हमसे जुल्म हो जाता है। हो सकता है मैं नहीं चाहता था भाई के हक में, मगर हो गया मुझसे, कोताही हो गई। अब अगर कोताही हो गई तो ये रद्द मजालिम का तरीका है। अच्छा, अब एक रद्द मजालिम होता है शख्सी, एक होता है इज्तिमाई। इसे भी सुन लीजिए। रद्द मजालिम शख्सी ये है कि मैंने मिसाल के तौर पर मिस्टर ए के हक में कोई ज्यादती कर दी, उसके हक में मैं अच्छाई करूं, सवाब उसके नाम अमाल में भेजूं, ये तो हो गया शख्सी। एक इज्तिमाई है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितनों के पैसे रह गए होंगे, कितने बंदे बेचारे मुझे चाय नहीं पिलाना चाहते थे, मैंने कहा चाय पिलाओ, काफी पिलाओ, वो दिल से राजी नहीं थे। जैसे कि एक हदीस शरीफ भी है, अल गस्ब बिल हया कल गस्ब बिल जफा, राजी करके गस्ब करना ऐसा ही है जैसे जुल्म करके गस्ब करना। हाँ, मैंने आपसे कहा कि शादी मुझे खाना खिलाएं कल, आपके हालात ऐसे नहीं थे, घर में घर वाले नहीं हैं, जॉब पे चले जाते हैं मिसाल के तौर पर, पैसे तो हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, मैं तो आपके घर पहुंच गया, आपने कुछ रोटी रूखी सूखी रखी और अंदर से कुड़ रहे हैं कि देखिए मौलाना ने क्या जुल्म कर दिया, काश के हमें वीकेंड पे बताते, घर में तो कोई है नहीं, तो ये नाराज होंगे, फलां होगा, आप अंदर से राजी नहीं। वो खाना खाना मेरे लिए शरअन हराम है, क्योंकि आप अंदर से राजी नहीं। आप ऊपर से तो कर्टसी में कह रहे हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए हुजूर आइए हुजूर, अंदर से आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि इसके तमाशे देखो, इसको, ये तो फारिग आदमी है, इसको चाहिए था सोचता कि वीकेंड के अलावा हमारे यहां तो कोई होता नहीं। अब ये खाना जो मैं खा रहा हूं ये मैं हराम कर रहा हूं। अब इसके लिए भी मेरे पास एक शरीयत में रास्ता रखा, मुझे क्या पता है कौन राजी था कौन नहीं था, मेरे पास तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं एक इज्तिमाई रद्द मजालिम कर लूं कि या अल्लाह, मैं ये जो 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूं ये इसको इज्तिमाई रद्द मजालिम शुमार कर लेना, जिसको मेरी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो उसका ये सब्स्टिट्यूट और कंपनसेशन का जरिया बना दे। ये हो गई इज्तिमाई रद्द मजालिम। उसमें ऑटोमेटिकली खुदा देख लेगा कि कहां कहां मुझसे कोताही हुई थी, गीबत हो गई, तोहमत लगा दी, हसद कर लिया, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, उधार लिया नहीं दिया, भूल गए, जबरदस्ती कुछ खाना पीना कर लिया, किसी जगह ऊंचे बोले, उस बेचारे बंदे का मोमिन का दिल दुख गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हो जाएगा रद्द मजालिम इज्तिमाई। एक तो इनफरादी है इंडिविजुअल, एक है कलेक्टिव कांग्रीगेशनल। ये आप ये कहें कि जिसका, अगर आपको याद हो, मैंने अर्ज किया था जैसे आप जियारत पढ़ते हैं, शब जुमा में आज भी आपने पढ़ी जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप कहते हैं मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूं, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, खेशो अकारिब की तरफ से, अहलो औलाद की तरफ से, और हर उस मोमिन व मोमिना की तरफ से जिसका हक मेरी गर्दन पे रह गया हो। ये रद्द मजालिम ये भी हो जाए। यही जो ज़ियारत वारिस आपने पढ़ी, ये ज़ियारत वारिस रद्द मजालिम भी बन जाए। या फातिहा पढ़ते हैं आप, आपने कहा मैं फातिहा पढ़ रहा हूं खाने के वक्त, मुझे नहीं पता किस किस को मेरे फातिहा की जरूरत है, या अल्लाह जिस जिसको मेरे फातिहा की जरूरत है, खास तौर पे अगर किसी के हक में मुझसे कोई कोताही हो गई, किसी का मैंने हक तर्फ कर लिया हो, दुनिया से चला गया हो, उसको ये भेज दे, ये फातिहा रद्द मजालिम बन जाएगा। किसी प्रोजेक्ट में आपने कहा इमाम बारगाह बन रहा है, मैं इस इमाम बारगाह में $1000 देना चाहता हूं, आपने कहा $500 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, $500 मैं रद्द मजालिम के लिए दे रहा हूं। एक नेक बंदा है, मेरे पास अल्लाह ने पैसे दिए हैं, टाइम नहीं है, उस बंदे को मैंने कहा ये $2000 ले लो, जाकर करबला की ज़ियारत कराओ, मेरी नीयत से कराना, मेरी नियाबत पे कराना। आपने कहा या अल्लाह इसको मेरे लिए भी बाइस नजात करार दे, और जिस जिसका हक मेरी गर्दन पे रह गया हो, हाँ उसमें मेरे माँ बाप हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे गैर हो, उन सब की कंपनसेशन कर दे। ये जो जियारत कर रहा है मोमिन, इस जियारत के एवज मुझे माफ कर दे, ये जियारत भी रद्द मजालिम में शुमार कर दी जाए। तो गोया ये एक टॉपिक जो मैं
चाह रहा था आज आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये है कि रद्द मजालिम, कोई भी जुल्म हमसे कोताही में गलती में हो गया हो, उसको कहते हैं रद्द मजालिम, ताकि रद्द कर दिया जाए उन मजालिम इबाद को, लोगों के जो मजालिम हमसे हो गए। जैसे मैंने हमेशा अर्ज किया है, कॉन्शियसली कम होते हैं, अनकॉन्शियसली ज्यादा होते हैं। आपने कई दफा देखा होगा, आपके बचपन के दोस्त हैं, एकदम नाराज हो जाते हैं, आपसे कोई ऐसी कोताही हो गई, जरा ऊंचा बोले आप, मिसाल के तौर पर उनकी कोई तवक्को थी, तवक्को पे पूरे नहीं उतरे, उनका दिल टूट गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह आकर इसको रद्द मजालिम के तौर पे शुमार किया जाएगा। मैं आज की बहस का खुलासा ये कर रहा हूं कि अगर किसी इंसान से किसी इंसान के हक में कोताही हो गई हो, खा वो जानबूझ के हुई हो या भूले से हुई हो, शरीयत ने उसके दो रास्ते रखे। एक रास्ता तो ये है कि अगर करीज है, हिम्मत है, तो डायरेक्ट कह दीजिए कि शाह साहब मुझे आप माफ कर दे, मुझसे आपके हक में कोताही हो गई, ये तो बेहतरीन रास्ता है। अगर आपको शर्म हया महसूस हो रही है या ये खतरा है कि कहीं शर आगे बढ़ जाएगा, तो फिर उसमें रद्द मजालिम है। खास तौर पे जो लोग दुनिया से चले गए या मफकूदुल असर हैं, उनको आप ढूंढ नहीं सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? रद्द मजालिम करेंगे। नजफ के एक आगा थे, मेरे क्लास फेलो भी थे, शेख हसन जौहर, वो तिब्बती थे। उन्होंने मुझे कुछ अंगूठियां बेची, $1000 की बनती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अगली दफा आपको दे दूंगा, अगले साल जो मैं आऊंगा हज पे उन्होंने बेची मुझे, कीमती अंगूठियां थी 2-3। $1000 तुम मुझसे अगले दफा ले लेना। अगली मरतबा जो हज पे मैं उनका $1000 लेके गया, शेख हसन जौहर तो अल्लाह को प्यारा हो चुका। नजफ वाले तलबा ने बताया आपका दोस्त तो मर गया, अब मेरे पास वो $1000 है, मैं अब क्या करूं? अब उस $1000 के मैं कम अज कम ऐसे 100 नेक काम करूं जो अल्लाह वहां बिलियंस में बना के मेरे उस दोस्त को राजी कर दे, क्योंकि ना उसकी बीवी का मुझे पता है, ना उसके बच्चों का, ना मुझे मालूम है उसका घर कहाँ है, कहाँ मैं ढूंढूं, ढूंढा भी है तो नहीं मिला है, ढूंढना तो वाजिब है। अब मैंने आखिर यही शुरू किया कि उस $1000 को मैं राह खुदा में खर्च करता हूं और उसका सवाब मैं अपने दोस्त क्लास फेलो को भेजता हूं, ताकि उसकी रूह मुझ पे राजी हो जाए। ये एक मिसाल मैंने बिल्कुल अपनी भी बता दी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि रद्द मजालिम किस किस जगह इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, इसी तरीके से एक साहब थे इकबाली, वो मेरे शागिर्द थे। मैं उस जमाने में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में रमजान अल मुबारक था और मैं वहां पढ़ाता था, तो वो मेरे शागिर्द थे, ईरानी थे। उन्होंने मुझे एक एसी दिया, कूलर, बल्कि एक पाकिस्तान में जो होता है ना पानी वाला कूलर जो होती है जिसमें पानी डालते हैं और ठंडी हवा देता है, वो कूलर उन्होंने मुझे दिया। मैंने जाके जैनबिया में अपने अपार्टमेंट में लगा लिया। वो बेचारे गए इस्लामाबाद और वहां से उन्होंने ईरान जाना था। उन्होंने कहा कि उस्ताद मैं तो 3 महीने यहाँ हूं नहीं, 3 महीने के बाद जब मैं आऊंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। अब इत्तेफाक ये हुआ कि 3 महीने के बाद वो आए नहीं और मुझे अमेरिका का वीजा लग गया और मैं वापस अमेरिका आ गया। अब वो कूलर मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ से काले वाले की, घर वालों को, रिश्तेदारों को कि इकबाली को ढूंढो। आखिर पता चला कि इकबाली बेचारा कत्ल हो गया। वो तो बेचारा इस्लामाबाद में आपके जो नकवी साहब हैं उन्होंने बताया, सैयद साजिद अली शाह साहब ने, कि वो तो बेचारा यहाँ कत्ल हो गया पिंडी में। अब वो जो कूलर है वो मेरा तो है नहीं, वो तो मेरे पास आरियतन था। अब इकबाली की एम्बेसी में राब्ता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं कि हम कोई चीज वहां पहुंचा सके। अब मैंने उसको राह खुदा में खर्च कर दिया, मदरसे में दे दिया कि तलबा उसको इस्तेमाल करते रहे, सवाब उसका इकबाली को जाता रहेगा। ये रद्द मजालिम हो गया कि मैं एक अमानत को अगर वापस नहीं कर सका किसी मजबूरी के पेश नजर, और दोस्त मेरा या शागिर्द मेरा दुनिया से चला गया, अब मेरे पास यही रास्ता है कि मैं इस तरीके से रद्द मजालिम कर सकूं। ये तकरीबन मैंने चंद मिसालों के साथ आपको आज का बड़ा ही मुश्किल टॉपिक समझा दिया, बड़ा आसान करके, ताकि आज के बाद जो यूट्यूब पे भी देखे सुने उनको भी अंदाजा हो कि रद्द मजालिम करना चाहिए, ताकि हमारी डे टू डे जो लाइफ है इसमें जो कोताहियां होती हैं हम उन कोताहियों का इब्जाना दे सकें। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप कोई सवाल करना चाहें
اسی کے ساتھ آج کا درس ہمارا ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ درس فقہ نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ٹھیک 8:40 پر اگلے تھرسڈے کو. باقی لوگوں کو بھی اطلاع دے دیں. اللہ کریم آج کے شرکاء کو جزائے خیر دے. جناب سید عباس علی شاہ صاحب رضوی تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہماری جو مرزا فیملی کے افراد ہیں, رفعت مرزا صاحب, سہیل مرزا, سلیم مرزا, ڈاکٹر اندلیب اور سہیل کی وائف, اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عباس شاہ صاحب کے فرزندان کو, خاص طور پہ عامر کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ثاقب کی بھی مشکلات حل فرمائے, معظم کی بھی, منتظر کی بھی, ان کے تمام گھر والوں کو بھی اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے سید سعادت شاہ صاحب کاظمی تشریف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی والدین شریفین کو جنت میں, بھائی کو علی اقدس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. میرے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی, ان کی بیگم صاحبہ عطیہ باجی کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. اور جو بیویاں پشت پردہ آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ مشکلات کو حل فرمائے. ٹیررزم جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے. کوئٹہ میں جو قیامت ہوئی وکیلوں کے خلاف, اللہ تعالیٰ ان وکیلوں کے درجات بلند کرے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. اور القرآن سینٹر کی جو مالی مشکلات ہیں, اللہ حل فرمائے. نام درہم سخن قدم مومنین کو تعامل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے رشتوں کے, بچیوں کے رشتوں کے اہتمام کرے, اور ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں, ہمارے بچوں کے کردار محفوظ رہیں. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. اللہ میں حلال محمد حرام محمد سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر مرمت فرمائے. جو آن لائن ٹی وی پہ دیکھیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں درس نمبر 9 کو, اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو پورا کرے اور سب کے مرحومین کی مغفرت کرے. خاص طور پہ اس وقت جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر لائیو درس, اللہ تعالیٰ ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے. میں اس درس کو اختتام پذیر کر رہا ہوں اس ایک مثال کے ساتھ. یہ جو ربط ہے مرحومین کا, یہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. بڑا کل میں انشاءاللہ جو مجلس پڑھوں گا فیاض شیخ کی والدہ کی, اس میں میں انشاءاللہ مناظر آخرت پر ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے, اس پہ میں گفتگو کروں گا. اس سے پہلے میں 4 تقریریں کر چکا ہوں. ایک شاہد اقدس کے ہاں بھی میں نے کی تھی مناظر آخرت کی, اور یہ 5ویں تقریر ہوگی. میں نے 2 نیو جرسی میں, 2 نیو یارک میں کی تھی. ایک ہمارے دوست تھے شریف رضوی, ان کے میں نے کی تھی, مجلس پڑھی تھی. ایک ہمارے آغا طاہر تھے, وہ بھی ہمارے دوست تھے رضوی, وہ بھی ان کے جو وفات مجلس پڑھی تھی. اور ایک شجاع عابدی جو شہید ہوئے تھے, ان کی میں نے مجلس پڑھی تھی. 4 مجالس پڑھ چکا ہوں میں. 5ویں مجلس کل ہوگی انشاءاللہ یہاں پر, اور اس میں اور ڈیٹیل سے میں مناظر آخرت بیان کروں گا. مگر ایک بات سمجھ لیں, کل کی جو مجلس ہوگی اس کی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. اگر 10 کل ہوں گی تو ایک آج بتا رہا ہوں کہ مرحومین کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. گرد مظالم کی بابت میں کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ چلتا ہے کیا ہوا. میں حج پہ تھا ایک سال 1984 کی بات ہے. تو ہمارے ایک منسٹر تھے موسوی دامغانی, بہت بڑے عالم تھے, آغا کے امام خمینی کے نمائندہ بھی تھے. وہ ہیلی کاپٹر میں بیچارے جا رہے تھے. پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ میرے دوست تھے, بھائی تھے بالکل ایک دم ہم نوالا ہم پیالہ تھے. وہ حج پہ تھے, تو حج پہ مجھ سے کہنے لگے کہ آغا سخاوت مجھے آپ سے 7,000 ریال ادھار چاہیے. میرے پاس اتفاق سے پیسے تھے, میں نے ان کو دے دی. جب پہنچے واپس, میں بھی ایران پہنچا, وہ بھی پہنچے, میں بھی طالب علم تھا, وہ بھی مولانا تھے, میں استاد بھی تھا, پڑھاتا بھی تھا. وہ تو خیر منسٹر تھے اس وقت. بیچارے ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا, وہ تو شہید ہو گئے. اب ظاہر جنازہ پڑا ہم نے ان کا, دفن ہو گئے. تیسری رات ظاہراً وہ اپنے بھائی کو خواب میں ملے, بڑے بھائی کو, سید جعفر کو. وہ ہمارے مدرسے کے خادم تھے فیضیہ کے. سید جعفر کو کہتے ہیں کہ 700 ریال کے عوض تمان آغا سخاوت حسین کو دے دیں. وہ میرے پاس آئے, انہیں مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ نے ہمارے بھائی سے پیسے لینے تھے. اب مجھے حیا محسوس ہوئی, بندہ شہید ہو گیا ہے, بھائی بھی تھا.
میں نے یہ نیت کی, میں نے کہا کچھ نہیں, میں نے کہا ان سے کہا کچھ نہیں لینا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بتائیں, انہوں نے کچھ لیا تھا نہیں, اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے. میں نے کہا انہوں نے لیا تو تھا, کتنا لیا تھا؟ میں نے کہا 700 لیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ 700 کے عوض آپ لے لیجیے. خیر میں نے یہ لے کر ان کو پھر واپس کر دیا. میں نے کہا آپ مجھ سے واپس لے لیں. تو کہنے لگے کہ ابھی تو خیر رکھتے ہیں, بعد میں دیکھی جائے گی. تو اگلی شب میں خواب میں آئے باقاعدہ وہ آغا مسعود دامغانی, اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے آغا سخاوت حسین کی امانت واپس کر دی ہے. تو شہید ہو کر بھی عالم ہے, حالانکہ میرا دوست تھا, بھائی تھا, میں کوئی ناراض تھوڑی ہوتا, مگر اس شخص نے وہاں اس کی روح نے سمجھا کہ نہیں رد مظالم کی ضرورت ہے, مجھے بھی رد مظالم کی ضرورت ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں اس درجہ رد مظالم امپورٹنٹ ہے. انہی معروضات کے ساتھ میں درس کو ختم کر رہا ہوں. 2-3 منٹ میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال فرما سکتے. صاحب آپ نے کہا کہ وہ وہاں پہ اس کو 1000 کے عوض 1 بلین ملے گا. وہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے, ضروری نہیں کہ 1 بلین ہو, مطلب بڑھا چڑھا. چلے اگر ملین بھی ہے تو اس کا 1 بلین کا وہ بلین کم ہے, نہیں ملین کم ہے, بلین ہوگا انشاءاللہ. نہیں, میرا کوشچن یہ ہے وہ وہاں اس ملین کا کرے گا کیا؟ اس ملین کے عوض ثواب ہوگا نا, ثواب ہوگا. ظاہر ہے اس کو کہا جائے گا تمہارے لیے جنت میں بالا خانے, وہ ملین کے عوض جو شاہ صاحب نے تمہارا 1000 کیا تھا ہمارے پاس بلین میں پہنچا ہے, اس کے ہم بالا خانے بنا دیے, ہورے ہیں آپ کے لیے, غلمان انتظار کر رہے ہیں. یہ پسند ہے تمہیں یا چاہتے ہو دونوں ہی جہنم میں چلے جاؤ؟ یہ کیونکہ کوتاہیاں تو تمہاری بھی ہیں بہت. تو یہ ہوتا ہے رد مظالم. یا اللہ ہم سب کو رد مظالم ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شریعت سمجھنے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. یا اللہ ہماری قوم کو درس فقہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تعلیم و تعلم میں وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اکیڈمک طور پہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو, جوانوں کو خاص طور پر دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے رفعت مرزا صاحب نے جنہوں نے پوری دنیا میں یہ درس بھیجا ہے, یا اللہ ان کے حوائج شریعہ, ان کی بیگم صاحبہ کے حوائج شریعہ پورے فرما, اور ان کو اپنی رحمت سے نواز دے. جو ان کی خاص ایک دعا ہے, خواہش ہے, اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا حافظ و ناصر. بسم اللہ. اگر کوئی نیاز ہے تو لے آؤ. ہے کوئی نیاز؟ ہے جی. نہیں ہے تو پانی پلا دو.